دوستو ویلکم کرتے ہیں آپ کا مسٹو ٹی وی میں، وہ منزل جہاں ہم آپ کو لے چلتے ہیں تاریخ کے ان اندھیروں میں چھپے ان رازوں تک جن کا جواب سائنس بھی اب تک نہیں دے سکا۔ ہر ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ملواتے ہیں ایک ایسے واقعات، معاملات اور لوگوں سے جو یا تو بھول گئے ہیں یا جان بوجھ کر ان کو چھپا دیا گیا ہے۔ مسٹو ٹی وی کا مشن ہے دنیا کے ان سلجھے ہوئے معاملات کو سمجھنا، لاجیکلی نظر سے دیکھنا، لیکن دل میں ایک کیوریوسٹی کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ۔ آج جو ویڈیو آپ دیکھنے جا رہے ہیں وہ صرف تاریخ کا ایک پیج نہیں بلکہ انسانی سویلائزیشن کا سب سے بڑی پہلیوں میں سے ایک ہے۔ گیزا کے پیرامڈز، یہ وہ عمارتیں ہیں جو 4500 سال سے زیادہ پرانی ہیں، لیکن آج بھی دنیا کے انجینئرز، ہسٹورینز اور سائنٹسٹ کو حیران کر رہے ہیں۔ ہر پتھر، ہر کونا اور ڈائمینشن میں ایک ایسی سینیمیٹری اور سائنس چھپی ہوئی ہے جو اس دور کے لیے تو کیا آج بھی مشکل لگتی ہے۔ پیرامڈز پہاڑوں کے مقبرے تھے یا کسی اور چیز کے لیے بنائے گئے؟ کیا انہیں انسانوں نے بنایا یا کسی اور قوت کے ہاتھ تھا؟ کیسے 2.3 ملین پتھر بنا کسی ماڈرن مشین کے اتنی بلند عمارت میں فٹ کیے گئے؟ آج ہم جانیں گے مصر کے ان رازوں کو جو صدیوں سے لوگوں کے ذہن میں سوال بن کر گھوم رہے ہیں۔ تو دوستو تیار ہو جائیے، کیونکہ آج ہم چلتے ہیں ایک ایسے سفر پر جو صرف ہسٹری نہیں، ایک لیونگ مسٹری ہے، اور یہ سب ملے گا آپ کو صرف مسٹو ٹی وی پر۔ مصر یعنی ایجپٹ، ایک ایسی تہذیب کا نام جو دنیا کی سب سے پرانی اور سب سے رازدار سویلائزیشن کے طور پر جانی جاتی ہے۔ جب دنیا کے باقی حصوں میں لوگ جنگلوں میں رہتے تھے، مصر کے لوگ سائنس، میڈیسن اور انجینئرنگ میں چمتکار کر رہے تھے۔ انہیں چمتکاروں کا سب سے بڑا ثبوت ہے گیزا کے پیرامڈز۔ یہ عمارتیں کسی ایک شخص یا چھوٹی ٹیم کا کام نہیں بلکہ پورے ایک دور کا نشان ہے، ایک ایسے دور جو اتنا ایڈوانس تھا کہ اس کی مثال آج بھی مشکل ہے۔ سب سے مشہور پیرامڈ خوفو کا گریٹ پیرامڈ تقریباً 2550 BC میں بنایا گیا اور آج بھی وہ دنیا کا سب سے پرانا اور سب سے بڑی اسٹون سٹرکچر کہلاتا ہے۔ یہ پیرامڈ 147 میٹر اونچا تھا اور اس میں 2.3 ملین سے زیادہ اسٹون بلاکیج لگایا گیا تھا۔ ہر بلاک کا وزن 2 سے 15 ٹن تک تھا۔ اب سوچئے، نہ کرین، نہ بلڈوزر، نہ ویل کارٹس، پھر یہ پتھر لگائے کیسے گئے؟ کیسے اتنی ایکوریسی سے سٹک کیے گئے کہ آج بھی بلیڈز ان کے درمیان نہیں جا سکتے؟ اس وقت نہ GPS تھا، نہ لیزر لیول، لیکن پھر بھی ہر کونا پرفیکٹ الائنمنٹ میں ہے۔ یہ صرف کنسٹرکشن نہیں، یہ تاریخی کرشمہ تھا جو صرف ہاتھوں سے نہیں، دماغ سے بھی بنایا گیا تھا۔ فاروق خوفو، جس کے لیے یہ پیرامڈز بنایا گیا، مصر کا سب سے پاورفل اور ایمبیشیس رولر میں سے تھا۔ اس کا مقصد تھا اپنے لیے ایک ایسی جگہ بنانا جو صرف قبر نہ ہو بلکہ ایک دروازہ ہو ایٹرنیٹی کا۔ پیرامڈ صرف مقبرے نہیں تھے، یہ ٹیمپلز آف نالج تھے۔ ان کا الائنمنٹ نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ کے ساتھ پرفیکٹ ہے۔ یہ بات یہی دکھاتی ہے کہ مصر کے لوگ صرف آرکیٹیکچر نہیں جانتے تھے بلکہ انہیں اسٹرانومی، جیومیٹری اور کاسمک بیلنس کا بھی گہرا علم تھا۔ اور یہ صرف شروعات ہے، اگلے حصوں میں ہم جانیں گے کہ ان کو بنایا کیسے گیا۔ اتنی بھاری بھرکم پتھر سے 147 میٹر اونچی عمارت بنانا کسی بھی دور میں آسان کام نہیں، مگر مصر کے لوگوں نے 4500 سال پہلے ایسا کام کر دکھایا جو آج بھی انجینئر صرف تھیورائز کرتے ہیں۔ سب سے پاپولر تھیوری جو زیادہ لوگوں نے ایکسپٹ کی ہے وہ ہے ریمپ تھیوری۔ اس تھیوری کے مطابق ورکرز نے پتھروں کو سلیڈز میں رکھا اور انہیں ارتھ ریمپ کے ذریعے کھینچ کر اوپر لے گئے۔ ریت کو گیلا کر کے فرکشن کو کم کیا گیا اور یہ سب لوگ برسوں تک دھوپ اور گرمی میں بنا کسی
किसी मॉडर्न मशीन के करते रहे। ये थ्योरी प्रैक्टिकल लगती है, लेकिन सवाल ये उठता है इतने बड़े रैंप कहाँ से आए, उनको बनाने और हटाने का कोई सबूत क्यों नहीं मिला। एक दूसरी थ्योरी जो साइंटिस्ट सर्कल्स में डिस्कस होती है वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट, यानी पानी की मदद से उठाना। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं डिजोजर के स्टेप्स पिरामिड्स में ऐसे वाटर शाफ्ट्स थे जहां पानी भर कर फ्लोटिंग का इस्तेमाल किया गया। इससे पत्थर आसानी से ऊपर उठाए जा सकते थे। ये थ्योरी रोमन एक्वाडक्ट्स और बाद में हाइड्रोलिक सिस्टम से इंस्पायर्ड है, लेकिन अब तक इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। लेकिन मिस्र के लोगों को पानी और कैनाल्स पर कदीम कंट्रोल देखकर ये थ्योरी इतनी भी दूर अज वक्त नहीं लगती। ये सबसे चौंकाने वाली थ्योरी है कास्ट कंक्रीट ब्लॉक्स, जिसमें कहा गया कि ये पत्थर कर्व्ड नहीं बल्कि साइड पर मोल्ड्स में बनाए गए। साइंटिस्ट जोसेफ के मुताबिक मिस्री लोग एक ऐसा केमिकल मिक्सचर का फार्मूला जानते थे जिसे लाइमस्टोन को तोड़कर दोबारा सॉफ्ट स्लरी बनाया जा सकता था और उस स्लरी को वुडन मोल्ड्स में डालकर ब्लॉक्स बनाए जाते। अगर ये थ्योरी सही है तो इसका मतलब है कि पिरामिड्स कर्व्ड रॉक नहीं बल्कि एंशिएंट कंक्रीट से बने हुए हैं। ये आइडिया कंस्ट्रक्शंस के लिए रिवॉल्यूशनरी था, लेकिन इस पर डिसएग्रीमेंट अब भी चलता है। हर थ्योरी अपने अंदर एक राज छुपाए हुए है, मगर असल सच्चाई अब भी पिरामिड्स के अंदर कहीं छुपी हुई है। 2017 में दुनिया भर के साइंटिस्ट ने मिलकर शुरू किया स्कैन पिरामिड प्रोजेक्ट, एक ऐसा मिशन जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पिरामिड के अंदर छुपी चीजें ढूंढी गई। उन्होंने माउंट रेडियोग्राफी, इंफ्रारेड थर्मोग्राफी और कॉस्मिक रे डिटेक्टर का यूज किया और जो हासिल आई वो सबके होश उड़ा गई। ग्रेट पिरामिड के अंदर ग्रैंड गैलरी के बिल्कुल ऊपर एक 30 मीटर लंबी भरी काली जगह डिटेक्ट की गई। इसे बिग वॉइड का नाम दिया गया। ये हिस्सा किसी चैम्बर से मिलता नहीं, कोई नॉन टनल भी नहीं। तो सवाल ये है कि ये स्पेस किस लिए बनाई गई थी। इस डिस्कवरी ने पिरामिड के स्ट्रक्चर और पर्पस पर नए सवालात उठाए। क्या ये एक सीक्रेट रूम था जहां रॉयल आर्टिफैक्ट्स छुपाए गए, यहाँ फिर कोई स्पिरिचुअल या एस्ट्रोनॉमिकल फंक्शन रखता था? इसके जवाब में और इन्वेस्टिगेशन हुई और फिर 2025 में कुछ रिसर्चर्स ने एक और क्लेम किया जो सबसे सेंसेशनल था। रेडार स्कैन के जरिए उन्होंने एक वास्ट अंडरग्राउंड सिटी का नक्शा बनाया। 2100 फीट नीचे तक स्पाइरल शाफ्ट, इंटरकनेक्टेड टनल्स और कर्व चैम्बर्स, जिसे कुछ लोग हाउस ऑफ अमेंती के लेजेंड से रिलेट करते हैं। ये वो जगह है जिसका जिक्र कदीम टेक्स्ट में मिलता है, जहां एंशिएंट नॉलेज को सिक्योर किया गया है। अब तक इन टनल्स का फिजिकल एक्सेस नहीं मिला, लेकिन ये बताए गए कि उनका टेम्परेचर, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन लेवल नॉर्मल नहीं है। इससे कई लोगों ने स्पेकुलेट किया कि शायद वहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसानी समझ से बाहर है, लेकिन अथॉरिटीज ने इस जगह को अब तक पब्लिकली ओपन नहीं किया। शायद इसलिए कि दुनिया इस सच्चाई के लिए तैयार नहीं। हर नए स्कैन पिरामिड के अंदर छुपी नए डायमेंशन की तरफ इशारा करता है। शायद हमें अब तक सिर्फ एक छोटी झलक मिली है उस इल्म की जो मिस्र के लोग 4500 साल पहले छोड़ गए थे। एक झलक, एक राज जो अब भी जिंदा है। जहां एक तरफ साइंटिस्ट ने रैंप्स, वाटर लिफ्ट्स और कंक्रीट कास्टिंग जैसी थ्योरीज से पिरामिड को समझने की कोशिश की, वहाँ दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इन इमारतों को सिर्फ दुनिया का नहीं, आउटर स्पेस का भी हिस्सा बताया। फेमस राइटर एरिच वॉन डैनिकेन ने कहा कि पिरामिड्स इतने एडवांस हैं कि ये इंसानी नहीं बल्कि एलियन टेक्नोलॉजी का नतीजा हो सकते हैं। उनके मुताबिक एलियंस ने एंशिएंट ह्यूमंस को टूल्स और नॉलेज दिया या शायद खुद ही इन इमारतों को बनाया। डैनिकिंस के फॉलोअर्स ये भी कहते हैं कि पिरामिड्स के अंदर एनर्जी, रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हॉटस्पॉट और अनएक्सप्लेन्ड एनोमलीज इस थ्योरीज को मजीद सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा कदीम हिस्टोरियन हेरोडोटस ने भी एक अजीब बात लिखी। उसने कहा कि मिस्री लोगों ने एक हेरोडोटस मशीन के यूज किया, एक ऐसी डिवाइस जो ब्लॉक्स को वर्टिकली उठाती थी, मगर उस मशीन का आज तक कोई फिजिकली सबूत नहीं
ملا؟ کیا یہ کوئی میٹافر تھا یا ایک ایسی لاسٹ ٹیکنالوجی کا ذکر جسے ہم بھول چکے ہیں؟ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیرامڈ سٹارز کے ساتھ الائن ہوتے ہیں، خاص طور پر اورینس بیلٹ جسے فائروس کی سول کا سفر بتایا گیا ہے۔ کیا یہ صرف کو انسیڈنٹ تھا یا ایک کاسمک کنیکشن؟ مسٹیکل تھیوری اس سے بھی آگے جاتی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ پیرامڈز میڈیٹیشن اور اسپرچول انرجی کا سینٹر ہیں۔ کچھ یوگیز اور مسٹکس کا ماننا ہے کہ یہاں انٹر کرنے سے آپ کا مائنڈ ہائر ڈائمینشن سے کنیکٹ کرتا ہے۔ اس تھیوری کا سب سے انٹرسٹنگ حصہ یہ ہے کہ پیرامڈز میں بنا کسی ہوا کے فلو کے ٹیمپریچر اسٹیبل رہتا ہے، اور کچھ لوگوں نے یہاں سائیکک ویژنز اور اسپرچول ایکسپیرینس کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ آخر میں سوال وہی ہے، کیا پیرامڈ صرف پتھر کا ڈھیر ہیں یا ایک ایسا دروازے جو وقت اور اسپیس سے دور کسی اور دنیا سے جڑے ہوئے ہیں؟ تو دوستو، اگر ہم سب پوائنٹس کو اکٹھا کریں تو پیرامڈ صرف ایک مقبرہ نہیں بلکہ ایک علمی اور فنی چمتکار ہے۔ اس میں صرف ریت اور پتھر نہیں بلکہ وہ عقل، وہ سائنس اور وہ اسپرچول سوچ چھپی ہے جو انسان نے ہزاروں سال پہلے حاصل کی تھی۔ گریٹ پیرامڈ کی ایگزیکٹ الائنمنٹ نارتھ ساؤتھ ڈائریکشن میں، اس کی ڈائمینشن، مین میتھمیٹیکلی پریسیجن جیسے پائے اور گولڈن ریشو، سب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صرف تکا نہیں تھا۔ یہ لوگ ایسٹرونومی، جیومیٹری اور انجینئرنگ میں آج کے ماڈرن انجینئر سے کم نہیں تھے۔ ایک اور امیزنگ چیز یہ ہے کہ ان میسو پروجیکٹ کے لیے مصریوں نے ایک پورا لاجسٹک سسٹم ڈیولپ کیا تھا، جیسے ٹیمپریری ورکر ولیجز، فوڈ سپلائز اور ہیلتھ کلینکس۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ جب انسان ایک گول پر فوکس کرتا ہے تو وہ ماؤنٹینز کو بھی توڑ کر عمارات بنا سکتا ہے۔ آج کے زمانے میں جب ہم اسکائی اسکریپرز اور بریجز بناتے ہیں تو یہ پیرامڈز ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہیومن اسپرٹ اور کریٹیوٹی کو کوئی حد نہیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات، یہ ایک لیونگ آرچیو ہے جس میں اب بھی نئے راز چھپے ہوئے ہیں۔ اور شاید سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ پیرامڈز ایک سمبل بن گیا ہے، ایک ایسی شناخت جو کلچر، مسٹری اور آئیڈینٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ ہر نئے سکین، ہر نئے ایکسکیویشن کے ساتھ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ پیرامڈ اب بھی بولنا چاہتا ہے، اپنی کہانی سنانا چاہتا ہے۔ شاید ایک دن ہمیں وہ اوریجنل پرپس سمجھ آ جائے، شاید پیرامڈز میں کوئی ایسی لائبریری ہو، کوئی ایسی انرجی یا فارمولا ہو جو انسانی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ لیکن اب تک یہ پیرامڈز کھڑا ہے، وقت کا ایک گواہ اور انسانی جینیس کا ایک بے مثال نشان۔ تو دوستو، یہ تھا ایک پراسرار سفر جو ہمیں لے گیا 4500 سال پرانی دنیا میں، اور ہر اینٹ کے نیچے ایک راز چھپا ہوتا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو مسٹو ٹی وی کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور چینل کو فالو کریں تاکہ ہمارے نئے راز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔